شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ اب کہیں گے بے وقوف لوگ کہ کس چیز نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے قبلہ سے جس پر وہ تھے، تو کہہ دیجئے اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب، چلائے جس کو چاہے سیدھی راہ۔ اور اسی طرح کیا ہم نے تم کو امت معتدل، تاکہ ہو تم گواہ لوگوں پر اور ہو رسول تم پر گواہی دینے والے۔ اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ کہ جس پر تو پہلے تھا، مگر اس واسطے کہ معلوم کریں کون تابع رہے گا رسول کا اور کون پھر جائے گا الٹے پاؤں۔ اور بے شک یہ بات بھاری ہوئی مگر ان پر نہیں جن کو راہ دکھائی اللہ نے، اور اللہ ایسا نہیں کہ ضائع کرے تمہارا ایمان۔ بے شک اللہ لوگوں پر بہت شفیق نہایت مہربان ہے۔ بے شک ہم دیکھتے ہیں بار بار اٹھنا تیرے منہ کا آسمان کی طرف، سو البتہ پھیریں گے ہم تجھ کو جس قبلے کی طرف تو راضی ہے۔ اب پھیر منہ اپنا طرف مسجد الحرام کے، اور جس جگہ تم ہوا کرو پھیرو منہ اسی کی طرف۔ اور جن کو ملی ہے کتاب البتہ جانتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے ان کے رب کی طرف سے، اور اللہ بھی خبر نہیں ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں۔ اور اگر تو لائے اہل کتاب کے پاس ساری نشانیاں تو بھی نہ مانیں گے تیرے قبلے کو، اور نہ تو مان ان کے قبلے کو، اور نہ ان میں ایک مانتا ہے دوسرے کا قبلہ۔ اور اگر تو چلا ان کی خواہش پر بعد اس علم کے جو تجھ کو پہنچا، تو بے شک تو بھی ہوا بے انصافوں میں۔ جن کو ہم نے دی ہے کتاب پہچانتے ہیں اس کو جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، اور بے شک ایک فرقہ ان میں سے البتہ چھپاتا ہے حق کو جان کر۔ حق وہی ہے جو تیرا رب کہے، پھر تو نہ ہو شک لانے والا۔ اور ہر کسی کے واسطے ایک جانب ہے یعنی قبلہ کہ وہ منہ کرتا ہے اس کی طرف، سو تم سب پت کرو نیکیوں میں جہاں کہیں تم ہوگے، کہ لائے گا تم کو اللہ اکٹھا۔ بے شک اللہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ اور جس جگہ سے تم نکلو سو منہ کر اپنا مسجد الحرام کی طرف، اور بے شک یہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے۔ اور جہاں سے تو نکلے منہ کر اپنا مسجد الحرام کی طرف، اور جس جگہ تم ہوا کرو منہ کرو اسی کی طرف، تاکہ نہ رہے لوگوں کو تم سے جھگڑنے کا موقع۔ مگر جو بے انصاف ہیں سو ان سے یعنی ان کے اعتراضوں سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور اس واسطے کہ کامل کروں تم پر فضل اپنا، اور تاکہ تم پاؤ راہ سیدھی، جیسا کہ بھیجا ہم نے تم میں رسول تم میں ہی کا، جو پڑھتا ہے تمہارے آگے آیتیں ہماری، اور پاک کرتا ہے تم کو اور سکھلاتا ہے تم کو کتاب اور اس کے اسرار، اور سکھاتا ہے تم کو جو تم نہ جانتے تھے۔ سو تم یاد کرو مجھ کو، میں یاد رکھوں تم کو، اور احسان مانو میرا اور ناشکری مت کرو۔ اے مسلمانوں مدد لو صبر اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور نہ کہو ان کو جو مر گئے خدا کی راہ میں کہ مردے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم کو خبر نہیں۔ اور البتہ ہم آزمائیں گے تم کو تھوڑے سے ڈر سے اور بھوک سے اور نقصان سے، مالوں کے اور جانوں کے اور میووں کے، اور خوشخبری دے دیجئے ان صبر کرنے والوں کو کہ جب پہنچے ان کو کچھ مصیبت تو کہیں ہم تو اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں پر عنایت ہے اپنے رب کی اور مہربانی، اور وہی ہیں سیدھی راہ پر۔ بے شک صفا اور مروہ نشانیوں میں سے ہیں اللہ کی، سو جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ تو کچھ گناہ نہیں اس کو،
کہ طواف کرے ان دونوں میں، اور جو کوئی اپنی خوشی سے کرے کچھ نیکی تو اللہ قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ ہم نے اتارے صاف حکم اور ہدایت کی باتیں بعد اس کے کہ ہم ان کو کھول چکے لوگوں کے واسطے کتاب میں، ان پر لعنت کرتا ہے اللہ، اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے، مگر جنہوں نے توبہ کی اور درست کیا اپنے کام کو اور بیان کر دیا حق بات کو تو ان کو معاف کرتا ہوں، اور میں ہوں بڑا معاف کرنے والا نہایت مہربان۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور مر گئے کافر ہی، انہی پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی، سب کی، ہمیشہ رہیں گے اسی لعنت میں، نہ ہلکا ہوگا ان پر سے عذاب اور نہ ان کو مہلت ملے گی۔ اور معبود تم سب کا ایک ہی معبود ہے، کوئی معبود نہیں اس کے سوا، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں اور کشتیوں میں جو کہ لے کر چلتی ہیں دریا میں لوگوں کے کام کی چیزیں، اور پانی میں جس کو کہ اتارا اللہ نے آسمان سے، پھر جلایا اس سے زمین کو اس کے مر گئے پیچھے، اور پھیلائے اس میں سب قسم کے جانور، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور بادل میں جو کہ تابعدار ہے اس کے حکم کا درمیان آسمان و زمین کے۔ بے شک ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، اور بعض لوگ وہ ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے برابر اوروں کو، ان کی محبت ایسی رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ کی، اور ایمان والوں کو اس سے زیادہ تر ہے محبت اللہ کی۔ اور اگر دیکھ لیں یہ ظالم اس وقت کو جب کہ دیکھیں گے عذاب، کہ قوت ساری اللہ ہی کے لیے ہے، اور یہ کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ جب کہ بیزار ہو جائیں گے وہ کہ جن کی پیروی کی تھی ان سے کہ جو ان کے پیرو ہوئے تھے، اور دیکھیں گے عذاب، اور منقطع ہو جائیں گے ان کے سب علاقے، اور کہیں گے پیرو کیا اچھا ہوتا جو ہم کو دنیا کی طرف لوٹ جانا مل جاتا، تو پھر ہم بھی بیزار ہو جاتے ان سے جیسے یہ ہم سے بیزار ہو گئے۔ اسی طرح پر دکھلائے گا اللہ ان کو ان کے کام حسرت دلانے کو، اور وہ ہرگز نکلنے والے نہیں نار سے۔ اے لوگو کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے حلال و پاکیزہ، اور پیروی نہ کرو شیطان کی، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے سری، وہ تو یہی حکم کرے گا تم کو کہ برے کام کرو اور بے حیائی کرو اور جھوٹ لگاؤ اللہ پر، وہ باتیں جن کو تم نہیں جانتے۔ اور جب کوئی ان سے کہتا ہے کہ تابعداری کرو اس حکم کی جو کہ نازل فرمایا اللہ نے، تو کہتے ہیں ہرگز نہیں، ہم تو تابعداری کریں گے اس کی جس پر دیکھا ہم نے اپنے باپ داداؤں کو، بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ سمجھتے ہوں کچھ بھی اور نہ جانتے ہوں سیدھی راہ۔ اور مثال ان کافروں کی ایسی ہے جیسے پکارے کوئی شخص ایک چیز کو جو کچھ نہ سنے سوا پکارنے اور چلانے کے، بہرے گونگے اندھے ہیں سو وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اے ایمان والوں کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو روزی دی ہم نے تم کو، اور شکر کرو اللہ کا اگر تم اسی کے بندے ہو۔ اس نے تو تم پر یہی حرام کیا ہے مردہ جانور اور لہو اور گوشت گندے جانور کا، اور جس جانور پر نام پکارا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا، پھر جو کوئی بے اختیار ہو جائے نہ تو نافرمانی کرے اور نہ زیادتی، تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ بے شک اللہ ہے بڑا بخشنے والا نہایت مہربان۔
بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ نازل کی اللہ نے کتاب اور لیتے ہیں اس پر تھوڑا سا مول، وہ نہیں بھرتے اپنے پیٹ میں مگر آگ، اور نہ بات کرے گا ان سے اللہ قیامت کے دن، اور نہ پاک کرے گا ان کو، اور ان کے لیے ہے عذاب دردناک۔ یہی ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو بدلے ہدایت کے اور عذاب بدلے بخشش کے، سو کس قدر صبر کرنے والے ہیں وہ دوزخ پر۔ یہ اس واسطے کہ اللہ نے نازل فرمائی کتاب سچی، اور جنہوں نے اختلاف ڈالا کتاب میں وہ بے شک ضد میں دور جا پڑے۔